حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بشر جانتے ہو تمہیں اپنے ہم زمانہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے فضیلت دی ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وجہ سے کہ تم میری سنت کا اتباع کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں 4 وجہیں ذکر فرمائی۔ پہلی وجہ یہ فرمائی کہ تم میری سنت کا اتباع کرتے ہو، تو اتباع سنت بہت ضروری ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سیدھی راہ چلو اور سنت پر عمل کرو۔ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کی علامت یہ ہے کہ تم تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ کے محبوب کا اتباع کرو۔ تو اس وجہ سے حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تارک سنت کبھی بھی مقام ولایت حاصل نہیں کر سکتا، گو جہالت ولا علمی کے سبب سنت ترک کرے، یعنی جہالت کی وجہ سے بھی سنت کو چھوڑ رہا ہے تب بھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے پہلی وجہ یہ بیان فرمائی کہ تم میری سنت کا اتباع کرتے ہو، اور دوسری وجہ آپ نے فرمایا کہ تم نیک لوگوں کی عزت کرتے ہو۔ تو نیک لوگوں کی عزت کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان سے محبت، ان سے پیار، ان سے الفت رکھنی چاہیے، نہ کہ ان سے نفرت اور ان کو ذلیل کرنا اور ان کو بیزتا کرنا اور اپنی نگاہ کے اندر ان کو ذلیل سمجھنا۔ یہ تو اللہ کے ولیوں کی بات ہے، نیک لوگوں کی بات ہے۔ ویسے عام سے عام آدمی، گنہگار سے گنہگار آدمی کو بھی ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کس وجہ سے کسی کی مغفرت فرما دے، کیونکہ عزت والا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والا ہے اور جنت کے اندر چلا گیا۔ تو اس کے اوپر علماء نے ایک واقعہ لکھا۔ عبد الوہاب بن عبد الحمید سقفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جنازہ دیکھا جس کو 3 مرد اور 1 عورت لے جا رہے ہیں، اور کوئی آدمی جنازہ کے ساتھ نہیں تھا۔ میں ساتھ ہو لیا، اور عورت جس جانب تھی چارپائی کی، تو وہ کہتے میں نے وہ حصہ لے لیا عورت سے۔ قبرستان لے گئے، وہاں اس کا جنازہ پڑا اور اس کو دفن کر کے میں نے پوچھا یہ کس کا جنازہ تھا؟ عورت نے کہا یہ میرا بیٹا تھا۔ میں نے پوچھا تیرے محلہ میں اور کوئی مرد نہ تھا جو تیری جگہ جنازہ کا چوتھا پایا پکڑ لیتا؟ تو اس عورت نے کہا آدمی تو بہت تھے، لیکن اس کو ذلیل سمجھ کر کوئی ساتھ نہ آیا۔ میں نے پوچھا کیا بات تھی جسے ذلیل سمجھتے تھے؟ کہنے لگی یہ میرا بیٹا ہجڑا تھا یا عورتوں جیسی حرکات کرنے والا تھا، تو لوگ اس کو ذلیل سمجھتے تھے۔ تو وہ حضرت عبد الوہاب بن عبد الحمید سقفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے اس عورت پر ترس آیا۔ میں اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا اور اس کو کچھ درہم دیے اور کچھ گندم دی اور کپڑے دیے۔ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اس قدر خوبصورت ہے گویا کہ 14ویں رات کا چاند، نہایت سفید عمدہ لباس پہنے ہوئے آیا اور میرا شکریہ ادا کرنے لگا۔ میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگا میں وہی ہجڑا ہوں جس کو تم نے آج دفن کیا۔ مجھ پر حق تعالی شانہ نے اس وجہ سے رحمت فرما دی کہ لوگ مجھے ذلیل سمجھتے تھے۔ تو دیکھو ہجڑا، اور لوگ اس کو کس قدر گھٹیا سمجھتے تھے، اپنی نگاہوں میں ذلیل سمجھتے تھے۔ اللہ پاک نے اس کو صرف اس وجہ سے معاف فرما دیا۔ تو میرے بھائیو، نیک لوگوں کی عزت کیا کرو، ان سے محبت کیا کرو، ان کو ذلیل نہ سمجھا کرو۔ تو آپ نے تیسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے خیر خواہ ہو، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اور چوتھی وجہ فرمایا میرے صحابہ اور اہل بیت سے محبت رکھتے ہو، یہ وہ چیزیں ہیں جس نے تمہیں نیک اور صالح بندوں کے مرتبوں تک پہنچا دی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، صحابہ سے محبت، اہل بیت سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ جس کے اندر ایمان کامل ہوگا، صحابہ سے محبت بھی کامل ہوگی، اہل بیت سے محبت بھی کامل ہوگی۔